السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دیا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی، ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے
کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ نیز سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی ان راستوں میں جو کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں، اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت وغیرہ، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ عز و جل چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں 4 اجناس کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ایک، کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت پاتا ہے۔ نمبر 2، زیتون، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھل برکت والا بھی ہے۔ نمبر 3، کھجور، اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ نمبر 4، انگور، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی پانی نازل کرنے اور اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا،
اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ دن رات، سورج، چاند اور ستاروں کی تسخیر کی تفسیر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں گزر چکی ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ صحیح اور سلیم العقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ اس آیت سے تین چیزیں بھی معلوم ہوئی۔ ایک، ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے۔ نمبر تین، علم طب، ریاضی و فلکیات وغیرہ بہت عمدہ و اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان